دعا میں وہ طاقت ہے جو آپ کا نصیب بدل دیتی ہے۔ تو دعائیں لازمی کیا کریں، تسلی سے کیا کریں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، دوسروں کے لیے۔ دوسروں کو دعائیں زیادہ سے زیادہ دیا کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کے لیے۔ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں، آج حیات ہیں، تو ان کی زندگی کے لیے دعا کیا کریں، اور اگر مرحوم ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے لازمی دعا کیا کریں۔ نماز میں سب سے پہلے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں، اگر حیات ہیں تو ان کی زندگی کے لیے دعا کیا کریں۔ اور جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وسیلے سے آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ بہت رحیم ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ بے شک دعائیں کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ یہ دعائیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے نا، تو آپ کے سارے کام غیبی مدد سے ہوں گے۔ سب سے اہم آپ کی زندگی میں جو ہے نا، وہ سکون۔ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، رزق آئے گا، آسانیاں آئیں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں جو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اچھا، آج جو میں آپ کے ساتھ دعائیں شیئر کر رہی ہوں نا، ان دعاؤں کو میں نے کافی ٹائم ہو گیا اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اور جب بھی میری لائف میں نا کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کلام کی برکت سے نا میری لائف میں ہمیشہ آسانیاں پیدا کی ہیں، ہمیشہ میری غیبی مدد کی ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو پتہ ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہمیشہ نا پازیٹیو رہیں اپنی لائف میں۔ آپ کی لائف میں جو بھی پریشانیاں ہیں، کبھی کبھی انسان نا بالکل تھک جاتا ہے، مگر ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ مشکل میرے لیے بڑی ہے، میرے رب کے لیے نہیں۔ انشاءاللہ میرا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ اور ہمیشہ دوسروں سے بھی کبھی بھی جیلس نہ ہوں، کبھی کوئی بغض نہ رکھیں، اپنی نیت کو نا ہمیشہ فیئر رکھیں، ہمیشہ صاف رکھیں۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچو گے نا، اچھا کرو گے نا، اللہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا، اور سارے کام آپ کے اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا جی، آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ اور آج کی ویڈیو میں جو دعائیں شیئر کر رہی ہوں نا، آپ لوگوں نے اسے اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور شامل کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کیجیے گا کہ انشاءاللہ اس مقدس کلام کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، لیکن ان کے اثر بہت بڑے بڑے ہیں، اور اثرات آپ کو چھوٹے چھوٹے بھی نظر آنا شروع ہو جائے نا، تو آپ لوگ بہت خوش ہوا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں، بلکہ شکر الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ ہر وقت ادا کیا کریں شکر، بلکہ جب آپ صبح جب اٹھتے ہیں نا، تو اٹھتے سار جب آپ کہیں گے نا شکر الحمدللہ، تو آپ سوچیں آپ کا پورا دن کتنا اچھا گزرے گا۔ آپ اٹھتے سار شکر کریں اپنے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیا دن دیکھنا نصیب کیا، آپ کو ایک نئی سانس عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ چھوٹی بات ہو، بڑی بات ہو، ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ بس شکر الحمدللہ، بس آپ اپنی زبان پر لے آنا، آپ کے سارے معاملات طے ہوتے چلے جائیں گے۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے نا، تو اللہ آپ کو بڑی بڑی چیزوں سے نوازے گا۔ اچھا، یہ جو میں ساری آپ کو دعائیں بتا رہی ہوں، ان میں سے 2 دعائیں تو آپ کو، 3 جو دعائیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی، ان میں سے 2 جو دعائیں ہیں نا، آپ کو عصر و مغرب کے درمیان کرنی ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر عصر و مغرب کے درمیان جب انسان بیٹھتا ہے نا عصر کی نماز کا، تو پھر بہت کم شارٹ ٹائم ہوتا ہے، مغرب فوراً ہو جاتی ہے، تو اس میں ہم مغرب کی نماز کا جو ویٹ کر رہے تھے نا، کوشش کیا کریں کہ آپ عصر و مغرب کے درمیان نا اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو کوئی بھی تسبیح جب وہ آپ کرتی نا، ان کے ساتھ اگر آپ یہ 2 تسبیحات بھی اگر شامل کر لینا عصر کی نماز میں، تو اس کے بعد تو آپ کے لیے بیسٹ ہو۔ کم سے کم 100 دفعہ آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ پہلی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، پہلی جو آپ کی تسبیح نا، پہلی جو دعا ہے نا، آیت کریمہ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اس کے بعد اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ بہت پاورفل دعا ہے یہ، آپ اسے ضرور اس کی ایک تسبیح عصر کی نماز کے بعد لازمی کیا کریں۔ جو دوسری آپ کو تسبیح بتا رہی نا، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ تسبیح اتنی پاورفل ہے نا، میری امی بہت زیادہ تسبیح کرتی تھی، اتنی تسبیحاں کرتی تھی میری امی، 500 تسبیحاں کرتی تھیں ان کی، جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی۔ ویسے بھی میری امی نے یہ روٹین بنائی ہوئی تھی، ہمیشہ عصر و مغرب کے درمیان 500 تسبیح کرتی تھیں میری امی، بہت، جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی نا لازمی کرتی تھیں، اور اللہ کے فضل سے نا اللہ نے ان کے سارے کام اتنے آسان کر دیتے تھے، اور بہت ہی ان کے کام سیٹ ہوتے چلے جاتے تھے۔ جب بھی کوئی ان کو پریشانی ہوتی تھی، فوراً وہ اللہ سے تسبیح کرتی تھیں، اور وہ ان کی مسئلہ فوراً غیبی مدد ہوتی تھی، اور ماشاءاللہ سے میری امی کے سارے کام سیٹ ہو جاتے تھے۔
ہماری امی نے ہمیں تسبیح بتائی اور ہم جب سے بچپن سے لے کے آج تک ہم وہ تسبیحاں بہت کرتے ہیں. یہ لازمی میں یہ اپنی لازمی یہ تسبیح کرتی ہوں حسبنا اللہ نعم الوکیل کی. ہم سب بہنیں بہت کرتے ہیں اس کو. یہ بہت پاورفل تسبیح ہے. اس کے معنی بھی بہت خوبصورت ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. آپ یہ اپنی زندگی میں سے ضرور شامل کیجیے گا اور آپ دیکھیے گا آپ کے سارے مسئلے ایسے حل ہوں گے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا نا کہ آپ کے خود بھی آپ نہیں سوچ سکتی کہ کہاں سے یہ مسئلہ جو حل نہیں ہونا تھا اور یہ کیسے ہو گیا مسئلہ حل. تو یہ تسبیح بھی آپ نے ضرور کرنی ہے. 100 دفعہ تو لازمی کرنی ہے. اچھا، جو تیسری دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ دعا آپ نے صبح اور شام کرنی ہے 7 دفعہ. آپ یہ بہت خوبصورت دعا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بہت خوبصورت تسبیح ہے. اس کو آپ نے صبح اٹھتے ہی 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. جب آپ بیڈ سے اٹھے نا سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے شام میں بھی یہی دعا پڑھنی ہے 7 دفعہ عصر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بغیر کسی دھیان کے بھی یہ پڑھے گا نا دعا تو سارا دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائیں گی. تو یہ 3 دعائیں ہیں، آپ اپنی زندگی میں سے ضرور شامل کریں. بہت خوبصورت دعائیں. سب سے مین چیز آپ اپنے زندگی میں نا خود چینج دیکھیں گے. سب سے بڑا چینج آپ پتہ کیا دیکھو گے؟ اپنا دل کا سکون. دل کا سکون ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں کہتی ہوں اگر آپ سب کچھ ہے آپ کے پاس، ہر چیز ہے، مگر آپ کے دل میں سکون ہی نہ ہو، بے چینی ہو، وہ سب چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی، بالکل کسی بھی کام کی نہیں. میں کہتی ہوں آپ کے دل کا سکون اگر آپ کے پاس ہے نا تو سمجھیں آپ اللہ کا شکر کیا کریں. اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو شکر ادا کرنے والی زبان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے. اس سے بڑی نعمتیں میں کہتی ہوں اور کیا ہو سکتی ہیں. کیا آپ کنیکشن میں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ آپ کنیکٹڈ ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہو. آپ کی زندگی کا ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو تو وہ دن ویسے ہی بہت پرسکون ہوگا. کیونکہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی ہم اذکار پڑھتے ہیں، ہماری زبان پہ اگر شکر ہے، درود پاک ہے، کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون دیا، ہمیں یہ عبادت کرنے کی توفیق دی. تو آپ شکر ادا کیا کریں کہ یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. تو جب آپ یہ تسبیحات بھی اپنی زندگی میں دعائیں شامل کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا، اس کو روٹین بنائیے گا اپنی لائف میں. یہ نہیں کہ آپ نے 2 دن پڑھی 4 دن، آپ یہ کر دیکھیے گا. آپ اسے روٹین بنائیں اپنی زندگی میں اور آپ پھر دیکھیے گا آپ کے معاملات کیسے آہستہ 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 سیٹ ہوتے ہیں. غیب سے آپ کی مدد ہوگی، ساری پریشانیاں ایسے حل ہو جائیں گی. آپ کہیں گے یہ تو مسئلہ حل ہی نہیں ہونے والا تھا، یہ کیسے ہو گیا. یہ آپ کر دیکھیں، بہت اچھا ملے گا آپ کو. اس کی بہت پاورفل دعائیں یہ. تو چلیں جی، مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.